انفال 10واں پارہ آیت نمبر 66 پر گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی گزشتہ ہفتے میں۔ یہاں سے آخری حصہ ہے سورہ انفال کا، جس میں بڑے اہم مضامین آ رہے ہیں۔ پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر قیدی ان کے پاس موجود ہوں، یہاں تک کہ زمین میں خوب خونریزی ہو جائے، یعنی قتل کر کے کافروں کی جڑ ختم کر دی جائے۔ بظاہر عام حالت میں جب دیکھا جائے گا تو ایک اشکال ہوگا کہ خونریزی تو اچھی چیز نہیں ہے۔ خونریزی یعنی خون بہانا، لیکن یہ بدر میں جو کچھ ہوا ہے کہ بڑے بڑے سردار قتل کرنے کے بعد پھر قید کیے گئے۔ 70 قیدیوں کے بارے میں یہ رائے ہوئی کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایک تو ہمیں ان کے مال سے اسلام کی تقویت کا کام لینے کا موقع ملے گا، اور دوسرے ان کو اسلام کی توفیق شاید مل جائے تو یہ صاحب ایمان ہو کر جنتی بن جائیں گے۔ گویا دونوں کے نفع کا راستہ ہے، اور قتل کر دینے میں نہ ان کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ۔ ان کے قتل کرنے میں ان کو اسلام لانے کا موقع ختم، جہنم میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ جو کافر مارا جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر فدیہ لے کر کے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ادھر اس فدیے کی رقم سے اسلام کی طاقت کا سامان بھی ہوگا، اور ان کو زندگی ملے گی، شاید توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں، فدیہ لے کر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ زیادہ تر صحابہ کرام کی یہی رائے ہوئی۔ صرف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابی ہیں جن کی رائے اس کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کافروں کی وجہ سے مکے میں 13 سال تک مسلمانوں کا جینا حرام تھا، اب ان کی جڑیں کٹ جانے کا موقع ہے، جو کچھ بچے کچے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ کفر کو سمٹ جانا مجبور ہو جانا پڑے، اور کفر کی طاقت ختم ہو جائے، اور اسلام کے لیے کسی کا خدشہ اندیشہ باقی نہ رہے۔ جب کفر کی جڑیں ختم ہو جائیں گی، کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، تو اسلام خود پھیلے گا۔ یہ کفر کے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ ائمۃ الکفر ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے کہا تھا فقاتلوا ائمۃ الکفر، بڑے بڑے سرداروں کے کافروں کو ائمۃ الکفر کہا ہے، انہیں ختم کر دو۔ یہ دو رائے ہیں۔ پہلی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا کیونکہ اکثریت تھی، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا ذات رحمت میں شفقت نظر آیا کہ ان کافروں پر ترحم یہی ہے کہ ان کو مزید جینے کا موقع دو، شاید اسلام میں آ جائیں، اور غریبوں کو اس مال فدیہ سے کچھ غربت کے دور کرنے کا موقع ملے گا۔ دونوں پر رحمت و شفقت نظر آئی، تو آپ نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، لیکن اس رائے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو اضطراب تھا، لیکن نبی کا فیصلہ بہرحال سر تسلیم۔ پھر اقلیت میں تھے، 2 کی رائے تھی، باقی سب کی رائے ایک طرف تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 67 اور 68، یہ دونوں آیتیں اس پر نازل ہوئی ہیں۔ ما کان لنبی، ما نافیہ ہے، نہیں ہے کسی نبی کے لیے۔ یہاں تو نبی ایک ہی ہے، کئی نبی تو ہے نہیں، لیکن انداز میں تنوین لا کر تعمیم پیدا کیا کہ صرف آپ کے واسطے نہیں، بلکہ نبوت کے منصب کے لیے مناسب یہ ہے کہ کافر کی جڑیں ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کافر رحم کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ تیز دانت والے بھیڑیے پر رحم کھانا بکریوں پر ظلم کرنا ہے۔
تیز دانت والے بھیڑیے پر رام کھانا کمزور مسکین بکریوں پر ظلم کرنا ہے. ترحم بر پلنگے تیز دنداں ستمگاری بود بر گوشت فنداں. سعدی نے کہا ہے جب چیتا اور بھیڑیا زندہ رہے گا تو ہمیشہ بکری خطرے میں رہے گی. یہ بڑے بڑے سرداران کفر کے امام ہیں, ان کے وجود سے شر ہی پھیلے گا. یہ کسی نہ کسی کو روکتے رہیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ختم ہو جائے گا خطرہ. اس لیے انہیں کاٹ کے پھینک دیا جائے. ان کا زندہ رکھنا سانپ کو پالنے کے برابر ہے, کیونکہ ان کے قلب میں ایمان داخل ہونے کی توقع ختم ہو چکی ہے. ما کان لنبی جن, کسی نبی کے لیے ان یکون لہ اسرا, کہ ہوئے ان کے لیے قیدی. اسرا جمع اسارا آتی ہے, لہو صیغہ واحد ہے, آپ کے لیے قیدی ہوں یہ مناسب نہیں. ہاں قیدی کب ہو سکتے ہیں اس کی لمٹ بتایا اللہ نے, حتی یسخن فی الارض. یسخن اسخن سے خانون, گویا سا خانون 3 حرف ہے. سخنا جس کے معنی آتے ہیں خوب خونریزی ہو جانا, یعنی کافروں کی جڑیں ختم ہو جائیں کفر کی حیثیت سے. جب تک خوب خونریزی نہ ہو جائے تب تک قیدی کو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حتی یسخن فی الارض, زمین میں خونریزی ہو جائے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. اس جملے میں بڑا عتاب ہے, بڑی سختی ہے, غور سے سنو. فرمایا تریدون, تم چاہتے ہو, عرض الدنیا, دنیا کا سامان. مال غنیمت کیا ہے؟ دنیا کا سامان. فدیہ لے کر چھوڑیں گے, یہ فدیہ مال کی شکل میں آئے گا, یہ کیا ہے؟ دنیا کا سامان. تریدون عرض الدنیا, تریدون تم چاہتے ہو, تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا. واللہ یرید الآخرہ, اور اللہ چاہتا ہے کہ ارادہ کریں آپ آخرت کا. صحابہ کرام میں اکثریت نے کیا رائے دی تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے, قتل نہ کیا جائے. اس میں 2 فائدے بیان کیے تھے. ایک تو ان کو مزید جینے میں شاید کبھی اسلام لانے کا موقع مل جائے, ان کی حیات میں ایمان آ جائے, جنتی بن جائے, ایک شکل یہ تھی. اور ایک شکل یہ کہ ان کے مال فدیہ سے غریبوں کو فائدہ پہنچے گا, اسلام کو طاقت پہنچے گی. 2 میں سے ایک مبنی بر اخلاص تھا کہ ان کو ایمان کی دولت مل جائے, اور دوسرا حصہ دنیا کی طرف طلب کا اظہار تھا. اللہ نے اس عتاب کے موقع پر پہلے حصے کو حذف کر دیا, ذکر تک نہیں کیا, یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کے اخلاص, ان کی للہیت, ان کے تقوی کے خلاف یہ ہے کہ ان کی نیت میں 2 چیزیں مل کر آئیں. دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں مل کر سامنے آئے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس حصے کو اکثر حذف کر دیا اور یہ کہا کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ چاہتے ہیں آخرت. یہاں ایک اشکال اور ہوتا ہے, وہ عربی لحاظ سے, فنی لحاظ سے, عقائد کے لحاظ سے کوئی سوچ سکتا ہے. تریدون عرض الدنیا میں تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا, واللہ یرید الآخرہ, اور اللہ ارادہ کرتے ہیں آخرت کا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں, اور اللہ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. فعال لما یرید اللہ کی شان ہے. فعال صیغہ مبالغہ ہے, لما یرید جو وہ ارادہ کرتے ہیں کر گزرتے ہیں. پھر جب اللہ کا ارادہ آخرت کا تھا, اور ارادہ کرنا فعل کے کرنے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے, ارادہ پہلے فعل بعد میں, اور اللہ جو ارادہ کرتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ کے ارادے کے خلاف کوئی کر نہیں سکتا. کہتے ہیں صرف مشاکلت لفظی ہے, چونکہ ادھر تریدونا کا لفظ تھا, تم آخرت نہیں دنیا چاہتے ہو, اس لفظ کے مقابلے میں اللہ نے یریدو استعمال کر لیا ہے, ورنہ حقیقت میں اللہ جو ارادہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے. یہ مشاکلت لفظی کہلاتا ہے, مشاکلت لفظی. جیسے ادھر مکر استعمال ہوا, ادھر بھی مکر آئے گا. مکرو مکرن و مکرنا مکرن, انہوں نے مکر کیا تو ہم نے مکر کیا, حالانکہ ہمارا مکر کرنا اس معنی میں نہیں ہے.
کیونکہ اللہ کے لیے لفظ مکر بولنا استعمال کرنا یہ ہے خفیہ تدبیر کے معنی میں. تو یہاں پر لفظی مشاکلت پائی جاتی ہے، جسے کہا پہلے پارے میں یخادعون اللہ وہو خادعوہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ دینا معیوب ہے، وہاں مراد ہے لفظی مشاکلت. یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے کیونکہ وہ باخبر ہے، لہذا اس دھوکے کا وبال ان پر ہی پڑے گا. اس معنی کا فرمایا کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہاں لفظی مشاکلہ ہے. تم دنیا کی کیفیت، دنیا کے اسباب، دنیا کے لوازمات چاہتے ہو اور اللہ چاہتے ہیں آخرت کو. ایک فیصلہ ہوا، بات ختم نہیں ہو گئی. آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. یعنی جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو نافذ کرنے کا، غلبہ کرنے کا اور اس کو مسلط کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ عزیز وہ ذات ہے جس کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا. اور حکیم کا کر اشارہ کر دیا، ہمارے قول میں جو حکم ہے یہ حکمت سے بھرا ہے، تمہارے واسطے ہی نفع ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ بات کہہ کر ابھی حرف آخر نہیں ہوا. آگے ان صحابہ پر جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی بات کی تھی، اکثریت جن کی بات کو نبی شفقت نے مان لیا اس لیے کہ شاید ان کو ایمان کا موقع مل جائے، اور مسلمانوں کی غربت پر نگاہ فرمایا کہ شاید ان کی حالت درست ہو جائے. اس پر جو عتاب نازل ہوا ہے وہی الفاظ میں دیکھو، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. پورے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے عذاب عظیم تلاش کریں گے نہیں ملے گا. یہاں اللہ کا جلال اس درجہ ہے، فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی، لولا اگر یہ بات نہ ہوتی. لولا کیسا لفظ ہے؟ لولا کو سمجھ لو پہلے پھر آگے چلتا ہوں. لولا علی لہلک عمر، ایک مثل مشہور ہے، لولا کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت عمر نے ایک عورت کو سنگسار کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا. وہ عورت حاملہ تھی. حضرت علی نے فرمایا کہ بچے کا کیا قصور ہے جو مر جائے گا؟ غلطی عورت کی ہے لیکن بچے کا قصور کیا ہے؟ حضرت عمر نے حضرت علی کی رائے مان کر فیصلے کو تبدیل کر دیا کہ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تب تک سنگسار نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا اس جملے پر لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، فیصلہ غلط ہو جا رہا تھا. تو پہلا اگر نہ ہوتا تو دوسرا نتیجہ ظاہر ہوتا، چونکہ علی تھے لہذا میں ہلاکت سے بچ گیا. تو لولا ایسے موقع پہ استعمال ہوتا قرآن کریم میں، لولا ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے. لولا کتاب من اللہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے. کتاب سے مراد مکتوب، لکھا ہوا. کتاب مصدر ہے اور مصدر کبھی فاعل کے معنی میں آتا، کبھی مفعول کے معنی میں آتا. کتاب بمعنی مکتوب. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لکھا ہوا ہوتا اللہ کی طرف سے، سبقا یعنی پہلے ہی سبقت کر چکا ہے وہ لکھا ہوا جملہ، لمسکم تو تم کو پہنچ کے رہتا، مسا چھو کے رہتا، ٹچ کر دیتا تم کو. کیا؟ عذاب عظیم اس کا فاعل ہے، بعد میں آ رہا ہے. فیما اخذتم، اس وجہ سے جو تم نے لے لیا. کیا لے لیا؟ مال غنیمت نہیں، فدیہ لے لیا. فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تم کو عذاب عظیم آ جاتا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتاب اللہ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ ان کے لیے مال غنیمت بھی اور فدیے کا مال بھی حلال ہونے والا ہے، یہ اگر نہ لکھا ہوا ہوتا تو تمہارے اس حرکت پر عذاب اللہ کی طرف سے آ جاتا. چونکہ یہاں دو مسئلہ سمجھ لو. اب تک مال غنیمت حلال نہیں تھا، ساری قوموں میں مال غنیمت کو آگ آسمان سے آتی کھا جاتی، یہ جہاد کے مقبول ہونے کی دلیل ہوتا تھا. یہ پہلا اتفاق ہے کہ مال غنیمت حلال ہونے جا رہا ہے، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے.
اس سے پہلے تک مال غنیمت نہ تقسیم ہوا تھا، نہ اس کے احکامات آئے تھے، نہ لوگوں کو معلوم تھا۔ یہ پہلا اتفاق ہے۔ نہ مال غنیمت کا موقع آیا تھا، نہ فدیہ لے کر چھوڑنے کا موقع آیا تھا۔ یہ پہلا اتفاق ہے۔ تو اللہ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ اس امت کے لیے ہم کچھ آسانیاں دیں گے، کم سے کم 5 چیزوں میں۔ ان 5 میں سے ایک چیز یہ ہے، اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں 5 چیزیں ہیں جو کسی امت کو حاصل نہیں تھی۔ ان 5 میں سے ایک یہ ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال ہونے والا ہے۔ جو بھی مجاہدین ہیں وہ جمع کریں گے، تقسیم ہوگی، حلال ہوگا۔ یہ بات ہے، اسی واسطے اس عمل پر عذاب نہیں آیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ چکا تھا، عذاب قریب تھا، لیکن 2 رائے اتنی سخت تھیں، حضرت عمر کی، حضرت سعد بن معاذ کی، کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب واپس چلا گیا۔ اور فرمایا اگر وہ عذاب آ جاتا تو سوائے ان 2 کے اور کوئی بچنے والا نہیں تھا۔ اسی آیت پر لکھا ہے قرطبی نے، ابن کثیر نے، جلالین نے، یہ 2 صحابی کے سوا کوئی بچتا نہیں تھا، مگر چونکہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس امت کے لیے حلال ہم کرنے والے ہیں، تو یہ عمل خدا کے لکھے ہوئے کے مطابق ہو گیا، اگرچہ ابھی اطلاع نہیں آئی تھی، حکم نہیں آیا تھا، قبل از وقت ہو گیا۔ بس یہ ہے تلخی کی وجہ۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اگر آتا تو عذاب کیسا ہوتا؟ عظیم، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوتا۔ ادنا سی کوتاہی، ادنا سی اجرت بازی، جس کی بنا پر نتیجہ یہ نکلتا تھا۔ لیکن ابھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ دل میں خیال آیا ٹھیک ہے اب تو عذاب نہیں آئے گا اور حکم نازل ہو گیا، لیکن اب یہ مال غنیمت کو کیا کیا جائے؟ یہ تو مخمصے کے اندر پڑ گیا، دل میں تشکیک پیدا ہو گئی۔ اللہ نے اس کو واضح کر دیا، فَكُلُوا، اب کھاؤ، مما غنمتم، جو کچھ تم نے مال غنیمت میں حاصل کیا ہے، حلالاً طیباً، حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ اب حکم آ چکا ہے، اب اس کے کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تجاوز کرنے میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ مغفرت اشارہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا اس کو معاف کر دیا، اور رحیم یہ ہے کہ تمہارے واسطے حلال کر دیا ہے جو اب تک کبھی حلال نہیں ہوا تھا، اب کھاؤ۔ فیصلہ اللہ کی طرف سے۔ یہاں رک کر کے ایک علمی بحث باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا یا فدیہ کے بغیر چھوڑ دینا یا قیدی بنا کے رکھ لینا یا قتل کر دینا، 4 شکلیں ہو سکتی ہیں قیدیوں کے ساتھ۔ کسی بھی جنگ میں اگر مسلمان غالب آئے تو 4 شکلیں ہو سکتی ہیں، جو بھی پکڑے گئے ان کو قتل کر دینا، یا قیدی بنا لینا، یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا، یا بلا فدیہ کے چھوڑ دینا۔ یہ 4 شکلیں ہو سکتی ہیں، 5ویں کوئی شکل نہیں۔ ان کے بارے میں سورہ محمد پارہ 26 کی آیت آنے والی ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ یہ آیت سورہ محمد پارہ 26 میں انشاءاللہ آئے گی۔ اس میں واضح کیا اللہ نے کہ پس اب غلبہ پانے کے بعد یا تو احسان کر دو، من کے معنی احسان، یعنی چھوڑ دو یوں ہی، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہ 2 آیتیں جو یہاں آئی ہیں سورہ محمد کی آیت سے یہ منسوخ ہیں، یا اس آیت سے سورہ محمد کی آیت منسوخ ہے؟ مفسرین کی 2 رائے اس میں ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سورہ محمد کی آیت سے سورہ انفال کی آیت کینسل ہے، منسوخ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے سورہ انفال کی آیت سے سورہ محمد کی آیت منسوخ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے نہ یہ منسوخ ہے نہ وہ منسوخ ہے، بلکہ دونوں کا 2 حالتوں پر محمول کیا جانا ممکن ہے، اور وہ یہ ہے حتی یسخن فی الارض یہاں پر موجود ہے، اور وہاں کیا ہے حتی تضع الحرب اوزارہا۔ دونوں کے معنی ایک ہیں، جب تک جنگ اپنے کندھے نہ گرا دے،
جب تک جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے، یعنی جب تک شکست فاش نہ ہو جائے باطل کی، تب تک تمہیں قیدی بنانا جائز نہیں ہے۔ جب شکست فاش ہو گئی تو اب تم قیدی کو یا تو قتل کر دو، یا قید میں رکھ لو، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا بغیر فدیے کے چھوڑ دو، تم کو اختیار دیا گیا ہے۔ ائمہ اربع ان کی رائے یہ ہے کہ قتل کرنا بھی جائز ہے امام کی ثوابدید پر، اور ان کو قیدی بنانا بھی جائز ہے امام کی ثوابدید پر۔ فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے مخصوص حالات میں، ہاں بلا فدیہ لے کر چھوڑے کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اس وقت کا حکم جو آیا تھا سورہ محمد کا کہ فدیہ لیے بغیر چھوڑ دو، ایک مخصوص حالت کی بنا پر تھا۔ اب یہاں سے واقعات میں عرض کرتا ہوں ان دونوں آیتوں کی روشنی میں کہ کیا حالات پیش آئے تھے۔ غزوہ بدر کس سے ہوئی تھی؟ کون لوگ تھے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، یہ مہاجرین، اور ان کا تعاون کرنے والے انصار، یہ دونوں مسلمان، ان کے تمام رشتہ دار کہاں تھے؟ مکے میں تھے۔ ایک طرف باپ، ایک طرف بیٹا، ایک طرف ماموں، ایک طرف بھانجا، ایک طرف بھتیجا، ایک طرف بھانجا، اس طرح جنگ ہوئی آپس میں۔ کتنی قرابت داریاں تھیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بدر کے قیدیوں میں پکڑ کے لائے گئے۔ حضور کے سب سے بڑے داماد حضرت ابو العاص زینب کے شوہر پکڑ کے گرفتار کر کے لائے گئے۔ اس سے بڑی مثال کیا دے سکتا ہوں میں آپ کو؟ حضور پاک کے داماد ابو العاص لائے گئے، ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ کون دے گا؟ ابو العاص، جن کی بیوی زینب ہے، اور یہ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی ہیں، پہلی بڑی صاحبزادی زینب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی کون ہے؟ زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، فاطمہ ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے ساتھ ہیں، رقیہ ام کلثوم عثمان غنی کے ساتھ ہیں، اور زینب ابو العاص کے ساتھ نکاح کی گئی تھی۔ زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا، حالانکہ وہ کافر تھے، اس وقت تک نکاح کافروں سے جائز تھا۔ کافروں سے نکاح کرنے کا حکم جو منع ہوا یہ بعد میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی قیدی ہیں، چاچا بھی قیدی ہیں۔ ان کو اگر شفقت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو رشتہ نظر آئے گا، اور اگر یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف تلوار چلایا، اللہ کی وحدانیت کے خلاف شرک کی تائید میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا، تو کیا دل میں آئے گا؟ حضرت عمر وہ دیکھتے تھے یہ مشرک ہے، یہ خدا کا دشمن ہے، اس نے وحدانیت کے خلاف شرک کی تائید میں تلوار چلایا، گردن مار دو۔ ادھر دیکھتے تھے کہ نہیں، یہ حضور کے داماد ہیں، یہ حضور کے چاچا ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ فلاں کے خالو ہیں، لہذا ان کو چھوڑ دو، شاید آج نہیں کل اسلام میں آ جائیں۔ اسلام میں آ جائیں گے تو ان کو جنت ملے گی، ان کو جینے کا سامان ملے گا، اور مار دیے جائیں گے، جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہ دور سے دیکھو، حضرت عباس کو بلایا گیا، کہا فدیہ دے دو۔ ان کے جیب میں جو گنیاں تھیں، گنیاں کہتے ہیں سونے کے سکے کو، کافروں کی تائید کے لیے 700 گنیاں لے کر تشریف لائے تھے حضرت عباس جنگ میں۔ کہا تھا کہ یہ 700 گنیاں میں خیرات نہیں، قربان کروں گا حبل کے نام پہ، بتوں کو اور بتوں کے پجاریوں پر خرچ کروں گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ خرچ کرتے گرفتار کر لیے گئے، گنیوں کے ساتھ گرفتار ہیں۔ گنیاں بھی مال غنیمت بن کے تقسیم ہو گئیں۔ حضور نے کہا اب اپنا فدیہ دو نکال کے۔ انہوں نے کہا 700 گنیاں جو میری چھینی گئی ہیں اسی کو فدیہ مان لیا جائے۔ کہا وہ تو مال غنیمت میں شامل ہو گئیں۔ فدیہ کی رقم وہ کہلاتی ہے قیدی قید میں آنے کے بعد اپنی رہائی کے لیے چھوڑے، وہ رقم کا نام فدیہ ہے، اب نکالو۔
اپنا بھی فدیہ دو اور عقیل ابن ابی طالب کا فدیہ دو، نفیل بن حارث کا فدیہ دو، تمہارے بھتیجے ہیں یہ، ان کا بھی دینا تمہیں۔ انہوں نے کہا اتنا ظلم مت کرو، اتنا بڑا بوجھ مالی میرے اوپر مت ڈالو، ورنہ مجھے قریش سے بھیک مانگنا پڑے گا، کہاں سے لا کر دوں گا؟ حضور نے کہا اچھا، گھر میں آتے ہوئے جو مال ام فضل کو دے کے آئے ہو اپنی بیوی کو، وہ کہاں ہے؟ گھر سے نکلتے نکلتے اپنی بیوی ام فضل کو جو مال دے کے آئے ہو، کہا تمہیں کیسے معلوم؟ بخدا ہے تمہیں رات میں دیا تھا اور میرے اور ام فضل کے درمیان میں کوئی نہیں تھا، تمہیں خبر کیسے ہو گئی؟ کہا یہ نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت عباس کے دل میں ایمان یہاں آ گیا، یہ جگہ ہے جہاں عباس کے دل میں ایمان آ چکا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا مجھے اجازت دو، کیونکہ میرا بہت پیسہ مکے والوں کے ذمہ باقی ہے، اگر میں یہاں اسلام کا اظہار کر دوں گا تو وہ پیسے آنے والے نہیں ہیں، مجھے تھوڑا موقع دے دو، میں جا کے وہ پیسے وصول کر لیتا ہوں۔ بدر کے بعد فتح مکہ سے پہلے پہلے پورا کا پورا اسلام میں آنے کا فیصلہ کر چکے تھے وہ، لیکن حضور نے کہا ابھی ٹھہرو، آنے سے روک دیا گیا تھا۔ حکمت مصلحت کئی ہے، یہاں لانا سب کو مشکل ہے، آپ مطالعہ کیجئے، مطالعہ سیرت کا کیجئے، سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کی سیر پڑھیے۔ اس طریقے سے فتح مکہ تک ان کو وہاں روک دیا گیا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد ختم ہجرت کا زمانہ فتح مکہ تک تھا، سن 8 ہجری تک تھا بس۔ تو وہ جو گنیاں اور جو سامان چھوڑ کے آئے تھے ام فضل کے پاس، حضور نے اطلاع دی اور کہا مجھے میرے اللہ نے اطلاع دی ہے کہ تم مال دے کے آئے ہو، تمہیں بھیک نہیں مانگنا پڑے گا، نکالو۔ انہوں نے 20 اوقیہ دیا، پہلے 20 اوقیہ چاندی، اوقیہ ایک پیمانہ ہے، اوقیہ جیسے یہاں گرام چلتا ہے آپ کے پاس، ایک کے بدلے میں 6 اوقیہ دیا۔ آگے آیت آ رہی ہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا ان مسلمانوں سے کہ جن کا مال لے لیا گیا کافر کی حالت میں، بعد میں وہ ایمان میں آ گئے، دیکھو رائے کس کی پسند آئی؟ ان کو زندہ چھوڑ دیا گیا اور اس میں سے بعض اسلام میں واقعتاً آئے تو ان کو جنت ملی، ایمان ملا، ان کے مال سے اسلام کو طاقت پہنچی، یہ سب فائدہ ہوا، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف ہونے سے وہ عتاب کی بات کہی گئی تھی۔ ہوا یہی، صحابہ کی بصیرت کام میں آئی، لیکن وقت سے پہلے یہ فیصلہ کیوں کر دیا گیا تھا؟ اس لیے عتاب کی بات کی گئی تھی، ورنہ ہوا ایسا۔ حضرت عباس اسلام میں آئے کہ نہیں آئے؟ اسلام میں آئے۔ ان کے اسلام لانے کے علاوہ اور کئی مثالیں ملیں گی۔ حضرت ابو العاص کا حال کیا ہوا؟ کتنی مثالیں چاہیے آپ کو؟ کئی واقعات ملیں گے آپ کو۔ نتیجہ یہی ہوا کہ واقعی ان کو اسلام میں آنے کا موقع ملا اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور کئی مارکے میں گزارتے رہے اوقات کو اپنے۔ ہوا ایسا، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ پہلے کفر کی جڑیں کٹ جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص کو بلایا، ابو العاص سے کہا فدیہ۔ انہوں نے مکے والوں سے اپنے مال کو منگوایا فدیہ دینے کے لیے۔ مکے میں کون تھا؟ زینب نے فدیہ دینے کے لیے مال بھیجا۔ جب نبی پاک نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ہار نکلا، وہ ہار خدیجہ کے گلے میں دیکھا تھا حضور نے، اور دنیا عرب کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کا احسان تسلیم کیا، اور اللہ نے قرآن میں انہی کے غنا کو غنا کا ذریعہ بنایا اور کہا تھا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ یہ فاغنیٰ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو غنا بخشا۔ مفسرین متفق ہیں اس پر کہ خدیجہ کے مال کے ذریعے سے اللہ نے حضور کو غنا بخشا۔ یہ خدیجہ کا احسان اتنا تھا، آقا فرماتے تھے جب کائنات نے ٹھکرایا تو خدیجہ وہ خاتون ہے تسلی دینے والی، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں
اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ تو خدیجہ کی تعریف حضور بہت کرتے تھے۔ جناب عائشہ کو رشک آتا تھا، وہ فرماتی تھیں تم اس بڑھیا کا ذکر کرتے ہو جس کے بڑھاپے سے مسوڑے پک گئے تھے۔ حضور فرماتے عائشہ میرے سامنے خدیجہ کے بارے میں کچھ ایسی بات مت کہو، میں تو ان کی سہیلیوں کا بھی اکرام کرتا ہوں، ان کی وفات کے بعد تحفے بھیجتا ہوں۔ تو خدیجہ وہ خاتون تھیں کہ جنہیں حضور نے بہت چاہا، جبکہ عمر میں تفاوت تھا لیکن سلوک میں ان کا مرتبہ بہت آگے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، خدیجہ کی 40 سال، جب نکاح ہوا 25 سال ساتھ رہی ہیں وہ، 25 سال ساتھ رہی ہیں وہ، نبوت سے پہلے کے 15 سال، نبوت کے بعد کے 10 سال، اتنا طویل عرصہ گزارنے والی خاتون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات 52 سال اور 50 کے درمیان ہے جب خدیجہ کا انتقال ہوا ہے۔ اتنا طویل عرصہ کسی خاتون نے نبی کے ساتھ نہیں گزارا۔ عائشہ کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوقت زفاف 9 سال کی تھی، نکاح ہوا تو 6 سال کی تھی، اور وفات کے بعد 9 سال باقاعدہ، نبوت کے بعد جو ان کی حیات گزری ہے وہ لکھا ہوا ہے شادی کے بعد 9 سال تھی وہ، تو 9 سال نبوت کے ساتھ تھی نکاح کے بعد، اور 9 سال نبوت کے ساتھ تھی وہ نکاح سے پہلے، خاندان قریب تھا، کل 18 سال کی تھی جب حضور کا وصال ہو گیا تھا۔ تو 18 سال مطلق ان کا وقت ہے، بقیہ تمام خاتون نبی کے ساتھ 10 سال تھیں، 8 سال تھی بس۔ سب سے زیادہ جس کا وقت گزرا ہے وہ خدیجہ ہیں۔ خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ عقیدت تھی، بے پناہ حضور ان کو چاہتے تھے، کیونکہ وہ صرف بیوی نہیں تھی، وہ محسنہ بھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے پورے عرب کے سردار نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے، لیکن خدیجہ نے رد کر دیا۔ حضور کا انتخاب تھا ان کے دماغ میں پہلے سے۔ وہ خدیجہ کے گلے کا وہ ہار جب پہنچا ہے محفل میں تو نبی برداشت نہ کر سکے، آنکھیں آنسو بہا چکی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل اشکبار ہو گیا کہ خدیجہ میری محسنہ ہے جن کے مال سے مجھے غنا بخشا گیا، آج میں خدیجہ کی بیٹی کی طرف سے فدیہ لوں تو وہی ہار جس ہار کو میں نے عقیدت سے کبھی دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جب اشکبار ہو گئیں تو صحابہ بھی اشکبار ہو گئے، اور صحابہ سے پوچھا اگر تم چاہو تو ایک قیدی کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا جائے، ایک قیدی کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کی فدیہ کے لیے زینب نے جو ہار بھیجا ہے اس ہار کے ساتھ اس کی وابستگی لگی ہوئی ہے۔ یہ ہیں بغیر فدیہ کے چھوڑ دیے گئے قیدی۔ حضور نے ان سے ایک شرط لی، وعدہ لیا، کہا دیکھو تم کو فدیہ کے بغیر ہم چھوڑ دیں گے، یہ ہار زینب کو واپس کر دیں گے، تمہارے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ تم مکے جاؤ اور زینب کو وہاں سے بھیج دو، وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ دیکھ لو زید بن حارثہ غلام تھے، ان کو بھیجا انصاری کے ساتھ کہ تم جاؤ مکے سے پہلے ایک مقام پہ ٹھہر جانا، اور وہاں سے ابو العاص زینب کو لا کے چھوڑ دیں گے، تم لے کے مدینہ آ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ابو العاص کو چھوڑ دیا گیا، فدیہ واپس کر دیا گیا۔ یہاں 4 جو بتائی گئی شکلیں، یا تو قتل کرنا، یا قیدی بنانا، یا فدیہ لے کر چھوڑنا، یا بلا فدیہ کے احسان کر کے چھوڑ دینا، یہ ابو العاص ہے اس کے مزداق۔ اور بھی ہوں گے، اور بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ سیرتیں پڑھیے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، سیرت حلبیہ، صحابہ کی سیرت پڑھیے، اندازہ ہوتا۔ اس کے بعد وہاں سے جب نکلے ہیں ابو العاص زینب کو لے کر چلنے لگے تو مکے والے تو ہارے ہوئے تھے، غم خوردہ تھے، انہوں نے کہا ایسا کیسا ہمارے سامنے لے کے جائیں گے آپ؟ حبارہ ایک کافر کا نام تھا، اس نے کہا میں جانے دوں گا، تیر چلانا شروع کر دیا، ختم کر دوں گا مار کے۔ دوسرے تیسرے کئی لوگ پہنچ گئے۔ وادی کا سردار ابو سفیان اس وقت تک کافر تھے،
سن 8 ہجری میں اسلام میں آئے، اس وقت کافروں کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو تمہیں ہمارا غم معلوم ہے، ابو العاص تم اس کو لے کر جاتے ہو نبی کے خاندان میں جوڑنے کے واسطے، ہم زخم خوردہ ہیں، شکست خوردہ ہیں، ہمارے زخم پر نمک مت ڈالو۔ ہاں رات کی تنہائی میں چپکے سے نکلنا ہے تو نکل جاؤ، برسر محفل لوگوں کے سامنے ہماری غیرت کے خلاف ہے یہ، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابو العاص رک گئے، 2 رات کے بعد تنہائی میں ان کو بھیجا، اور زینب اس طرح سے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائیں۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ دیکھو کافر بھی اپنا وعدہ پورا کرتا تھا، ایسی حالت میں ہم مسلمان ہیں وعدے سے مکر جاتے ہیں ذرا سا مال کے لیے۔ یاد رکھو یہ بہت اہم نمونہ ہے آپ کے لیے۔ تو وعدے کو پورا نہ کرنا یہ کرامت و شرافت کے خلاف ہے، کریم وعدہ پورا کرتا ہے۔ یہاں 4 شکلیں بتائی گئیں۔ ابو العاص کا یہ واقعہ ہوا، حضرت عباس کا واقعہ ہوا، پھر حضرت عباس کے ساتھ یہ حالات پیش آئے۔ آگے آیت آ رہی ہے، میں تشریح ابھی کر دوں تاکہ وہاں سمجھ میں آ جائے۔ جن جن لوگوں کو قید میں لا کر چھوڑا گیا تھا، قیدیوں کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، اللہ نے دیکھا کہ ان سے مال لیا گیا، انہوں شکست خوردہ ہیں، ان کے دل میں مال کے ضائع ہونے کا، شکست کے ہو جانے کا بڑا غم تھا، تسلی دی اللہ نے۔ ان سارے قیدیوں سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دو کہ اگر تمہارے دل میں خیر ہے، تمہاری نیت خالص ہے، تم میں ذرہ برابر اچھائی ہے، یعنی ایمان کے آنے کی امید ہے، تو تم کو اللہ ایمان بھی دیں گے، ایمان کے بدلے میں سابقہ تمام گناہ معاف بھی کر دیں گے، آئندہ مغفرت کا، جنت کا وعدہ بھی کریں گے، اور جتنا مال چلا گیا ہے اس سے کئی گنا تمہیں بڑھ کے بھی دیں گے۔ حضرت عباس کہتے تھے مال کا بڑھنا جو وعدہ تھا یہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب انشاءاللہ مغفرت کا وعدہ دیکھنا باقی ہے۔ یہ عباس کہا کرتے تھے۔ کیسے؟ کہا 20,000 درہم تقریباً میرا لگا تھا فدیہ دینے میں، اور آج میرے 20 غلام کاروبار کر رہے ہیں، اور کسی غلام کی کاروبار کی مالی حیثیت 20,000 درہم سے کم نہیں ہے، 20,000 درہم سے کم نہیں ہے۔ اور بخاری میں ایک واقعہ تھا، میں مال بحرین تقسیم ہوا، مال بحرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جس کو آنا ہے آؤ لے کے جاؤ، بانٹتے رہے بانٹتے رہے۔ حضرت عباس چاچا ہیں اور پھر اب تو اسلام میں آ گئے تھے، بحرین کا مال تقسیم ہوا تو اسلام میں آ گئے تھے۔ جب دیکھا کہ مال ڈھیروں پڑا ہے، چاچا سامنے کھڑے ہیں، تو چاچا کو اٹھا کر دیا نہیں، کہا ڈال لو جتنا ڈالنا ہے، یہ رکھا ہوا ہے مال، یہ وعدہ ہے جو یہاں وعدہ کیا تھا اللہ نے، جتنا ڈالنا ہے ڈال لو۔ وہ درہم و دینار کو بھر لیا، اتنا بھر لیا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ تنہا ان سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ساتھی سے کہو اٹھا دیں، اس کو اٹھوا دے میرے کندھے پہ۔ حضور نے کہا یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، آج اتنا ہی لینے کا پرمیشن دیا جائے گا کہ تم لے کر جا سکو۔ یہ بدلہ دیکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کسی سے نہیں کہتے اٹھوانے کے لیے تو تمہارا چاچا ہوں میں، تم اٹھوا دو۔ اللہ اکبر۔ بخاری میں کتاب المغازی دیکھو، خود اٹھا دو۔ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ یہ آج تقسیم میں بات ہے کہ اتنا دیا جائے گا جتنا آپ اٹھا سکیں۔ راوی کہتے ہیں تھوڑا انہوں نے اس میں سے کم کیا، بہت دل ناخواستہ، دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نکال کے اس کو کم کیا۔ اس کے بعد بوجھ کو باندھا، اٹھا کے کندھے پہ رکھا تو کمر میں ان کے لچک آ گئی جھکنے کی۔ الفاظ ہیں کاہل، کاہل کہتے ہیں موڑھے کو، جب موڑھے پہ رکھا ہے تو اس وزن کی بنا پر جیسے آدمی وزن کو لے کے تھوڑا سا لف جاتا ہے، ایسا محسوس ہوا۔ ان کے لے کر جاتے ہوئے رہنے کو پورا کر دیا رب کریم نے۔ اب آخری وعدہ مغفرت کا دیکھنا باقی ہے۔ یہ ہے اللہ کے وعدے، ان وعدوں پر صحابہ کو یقین حاصل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی وعدوں پر یقین نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسری، قیدیوں میں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دیجئے، یہی قیدی مراد ہیں، بدر والے قیدی۔ ان قیدیوں کے ساتھ اور بھی کئی واقعات ہیں، بڑے دلچسپ ہیں، اس میں سے ایک واقعہ میں چھوڑ دے رہا ہوں ابھی، انشاءاللہ وہ سورہ توبہ کے آخر میں آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عباس بہت لمبے تھے، کرتا کسی کا ان کے جسم پر نہیں آتا تھا۔ کسی نے کہا ایک شخص ہے جو اتنا ہی لمبا ہے، اس کا کرتا شاید آ جائے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ تو پکے مسلمان تھے، ان کے ابا کا حال یہ ہے، ذرا لمبے تھے، انہی کا کرتا عباس کے جسم پر آیا تھا اور بدر میں انہوں نے دیا تھا۔ اس کرتے کا احسان حضور نے اس وقت چکایا جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے بلانے سے آئے تو آپ تشریف لے گئے، اپنا کرتا نکال کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو دیا اور منہ میں لعاب دہن ٹپکایا اور قبر میں اتر کر اپنے ران پر ان کے سر کو رکھا۔ یہ سارے کیوں کیا؟ وہ صحابی جو عبداللہ تھے ان کے بیٹے، پکے صحابی، ان کی دلجوئی کی خاطر کیا۔ لیکن ابھی جنازہ سے فارغ ہو کر وہاں سے ہٹے نہیں تھے، اسی مقام پر آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں، قبر پہ کھڑے بھی نہ ہوں۔ تفصیلی واقعہ سورہ توبہ میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہ بھی غزوہ بدر سے متعلق ایک حصہ تھا۔ اس قسم کے بے شمار واقعات وہاں آئے ہیں، لیکن اللہ تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو ترغیب ہے، اگر تمہارے اندر خیر ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ جان لے کہ تمہارے دل میں خیر ہے، اللہ تو سب جانتے ہی ہیں، بتانا یہ ہے اگر تمہارے اندر اخلاص ہے، تم سچے انسان بننا چاہتے ہو تو سنو اللہ کے وعدے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تم سے جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو دیکھ رہیں گے۔ کیا کیا بہتر دیں گے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری مغفرت کریں گے۔ اشارہ یہ ہے کہ جب اسلام میں ایمان کے ساتھ آدمی آتا ہے تو اسلام میں آنے سے پہلے کے تمام گناہ اللہ معاف اور مغفرت کر دیتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کتنے گناہ کیے ہوں گے کفر کی وجہ سے، کتنے گناہ کیے ہوں گے، کافر تھا، نہ حلال معلوم نہ حرام معلوم، سب کرتا چلا گیا، اسلام میں آنا اتنا اچھا عمل ہے کہ سابقہ تمام گناہ معاف۔ یہ پہلا وعدہ اللہ کا، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، امید رکھو معاف کر دیں گے۔ رحیم، شفقت والے ہیں، تمہارے واسطے تیار ہے مغفرت اور رحمت، بشرطے کہ تم ایمان والو، یہ وعدہ ہے۔ یہاں ایک اور خدشہ تھا کہ اگر کچھ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے کہ ہم جا رہے ہیں مکہ، فدیہ لا کے دیں گے، یا ہم کو چھوڑ دو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور جانے کے بعد اسلام میں داخل نہیں ہوئے، دھوکہ دیے تو کیا ہوگا؟ خدشہ پیدا ہوا نہیں ہوا؟ اس کا جواب دیا ہے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ کافر اے نبی آپ سے خیانت کرنا چاہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے تو وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، اب کاہے کا ڈر ہے؟ اللہ سے خیانت کب کر چکے ہیں؟ کیا وقت تھا؟ یاد ہوگا آپ کو سورہ اعراف کے درس میں میں نے عرض کیا تھا، اللہ نے تمام پیدا ہونے والے انسان کی روح کو، ذریت کو آدم کی پشت سے باہر نکال کر پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ ہاں، کیوں نہیں، ہمارے آپ رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ مگر مکے میں انہوں نے کیا کیا؟ بت پرستی کی، شرک کیا، 360 خداؤں کو مانا، کتاب اللہ کا انکار کیا، یہ ہے فقط خان اللہ من قبل، اللہ سے وہاں عہد کیا تھا، یہاں کفر کیا، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ پکڑ کے لائے گئے نہیں لائے گئے؟ جب ایک بار پکڑ کے لائے جا سکتے ہیں تو دوبارہ پھر پکڑ کے لائے جائیں گے، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
فقد خانوا اللہ من قبل فامکن منہم پس اللہ نے ان میں سے ہر ایک پر تمکن بخشا آپ کو. ان کی گردن جھکی کہ نہیں جھکی؟ جب ایسے ہی خیانت کریں گے پھر جھکیں گے، پھر موقع آئے گا. لہذا بے خوف و خطر چھوڑو ان کو. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں. اللہ کو علم ہے کہ جرات ایسی نہیں کریں گے یہ، اور حکیم ہیں، یہ حکم میں حکمت پوشیدہ ہے کہ ان کو جانے کا موقع دیا جائے. چنانچہ اگر قتل کیا گیا ہوتا تو 70 کے 70 جہنم میں گئے ہوتے. فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، بہتوں کو ایمان کی توفیق ہو گئی، بہتوں کو ایمان کی توفیق ہو گئی. جب یہی پہلو اچھا نکلا تو پھر ایسا مشورہ دینے والوں پر غصہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وقت سے پہلے فیصلہ آیا تھا، وقت نہیں آیا تھا، اللہ کی طرف سے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس واسطے عتاب کی بات کی گئی تھی. آگے فرمایا ہجرت کے احکام. ان الذين امنوا والذين هاجروا ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیا، جہاد کیا اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں. ایک شکل یہ ہو گئی، مکے سے مسلمان ستائے گئے تو نکلے، حبشہ کی طرف نکلے اور مدینہ کی طرف نکلے. پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ. مدینہ میں اس وقت ہجرت کر جانا فرض تھا، جیسے آج نماز فرض ہے. فتح مکہ کے بعد ہجرت کے فرض ہونے کا حکم ختم ہو گیا. حضور کا اعلان آ گیا، لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ ہو گیا فتح، اب کاہے کے واسطے ہجرت ہوگی؟ تو فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، تب تک حکم تھا ہجرت کرنے کا، فرض تھا. اور جو مسلمان ہجرت نہیں کر سکا اس کا رتبہ کم، جو ہجرت کر چکا اس کا رتبہ زیادہ ہو گیا. جیسے کوئی ایمان میں داخل ہوا بدر سے پہلے، اس کے فضائل زیادہ ہیں. فتح مکہ کے بعد اسلام میں آیا، اس کے فضائل کم ہیں. حضور کے سامنے آیا تو صحابی بن گیا، بعد میں آیا تو صحابیت کے شرف سے محروم رہا. تو ترتیب رکھا اللہ نے، من قبل الفتح وقاتل. فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، بدر سے پہلے، بدر کے بعد، اول اسلام میں آنا بہت درجات رکھتا ہے، اپنے مقام پر بتائیں گے انشاءاللہ ہم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 آئے گی، تب بحث کریں گے اس پر ہم کہ فضائل صحابہ کے کیا تھے ترتیب زمانی کے اعتبار سے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں یہ بحث انشاءاللہ آئے گی. تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہر شرطیں پوری کر دیں، مثلا ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، مال اور جان سے جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں. ایک تو یہ ہو گئے. اور جو لوگ مدینے میں تھے پہلے سے انصار، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو ہجرت نہیں کرنا تھا، ہجرت کر کے آنے والوں کو ٹھکانہ دینا تھا. فرمایا والذین آووا ونصروا، آووا کہ میں نے ٹھکانہ دیا. انہوں نے جو بھی آیا اس کو ویلکم، کھلانا پلانا رکھنا معمولی بات ہے. مہمان ایک دن آتا تو ہم بولتے کب جائے گا، یہ 2 دن 3 دن کب جائے گا سوچتے. لیکن یہ صحابہ ہیں، انہوں نے آنے والوں کا استقبال کیسا کیا تھا؟ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو کہتے ان 2 میں سے جو پسند ہے بولو، طلاق دیتا ہوں، نکاح کر لو. یہ دیا تھا. دنیا کی عزیز ترین چیزوں میں سے اللہ نے عورت کو رکھا ہے. حضور نے خود کہا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون دنیا کا بہترین سرمایہ ہے. ایسے بہترین سرمایہ کو پیشکش کر دیا صحابی نے، 2 میں سے جو پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو. دنیا میں اس ایثار کی مثال قیامت تک نہیں ملنے والی ہے. یہ صحابہ تھے تو وہ مہاجر تھے، یہ انصار تھے. انصار کے فضائل کیا بتاؤں؟ آقا نے فرمایا ہے انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا کفر کی علامت ہے. بخاری میں بے شمار روایت ہے. آقا نے وصیت کی ہے، میرے بعد جو خلیفہ ہو اس کو میری وصیت ہے کہ انصار کی خطائیں معاف کر دینا، ان کی نیکیاں قبول کر لینا، ان پر وسعت اور فتوحات کا حصہ دینا. اور انصار سے کہا تھا تم صبر کر لینا اگر تمہارا حصہ نہ ملے، یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات حوض کوثر پہ ہو جائے تمہاری.
صحابہ نے جو کچھ کیا ہے اس زمین پر دوسرا انسان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ نہ ایسا معلم آ سکتا ہے، نہ ایسے تعلیم شدہ بچے مل سکتے ہیں۔ وہ معلم اور وہ معلم سب بے مثالی تھے۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ مہاجر کون اور انصار کون۔ اب ہمارے واسطے ہجرت نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، لیکن حدیث بڑی صریح ملتی ہے، حقیقی مہاجر وہ ہے، حقیقی مہاجر وہ ہے، المہاجر عما نہى اللہ عنہ، جس چیز سے روکا ہے اللہ نے اس سے رک جائے، یہ مہاجر ہے۔ اب بولو ہجرت ہے نہیں ہے؟ گھر چھوڑنے والی ہجرت نہیں رہ گئی، مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کی ہجرت فرض نہیں رہ گئی، لیکن یہ ہجرت جو حضور نے چھوڑی ہے ہمارے لیے کہہ کر کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ہجرت کر جائے ان گناہوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ نے جھوٹ سے روکا ہے، جھوٹ سے رک جاؤ، یہ ہجرت۔ اللہ نے غیبت سے روکا ہے، غیبت سے رک جاؤ، ہجرت ہے۔ اللہ نے بے حیائی سے روکا ہے، بے حیائی سے رک جاؤ، ہجرت ہے۔ اللہ نے کسی کا مال غصب کرنے سے روکا ہے، کسی کا مال غصب نہ کرو، یہ آپ کا مجاہدہ ہے اور آپ کی ہجرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، ہاں یہ مت سمجھو ہوتی ہجرت تو ہم بھی کرتے، ہاں ان کو موقع ملا تھا، ہمیں موقع نہیں ملا۔ امت کے لیے راستہ کھول دیا ہے نبی پاک نے، ہر ایک کو موقع دیا ہے۔ کر کے دیکھو، جو شخص اپنے گناہ سے ہجرت نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر بار کو، جائیداد کو چھوڑ کر کیسے کرے گا ہجرت؟ کس طرح کرے گا ہجرت؟ جائیداد چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، گھر کے آرام کو چھوڑ دو، پڑوسیوں کو چھوڑ دو، اعزاء و اقارب کو چھوڑ دو، جتنے تعلقات رشتہ داریاں ہیں سب کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی خاطر نبی کے ساتھ نکل جاؤ۔ یہ ترازو میں ہم کیسے تولتے اپنے آپ کو، جب آج ہم جھوٹ بولنے پر قادر ہیں مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، غیبت کے ترک کرنے پر ہم قادر ہیں، غیبت تک نہیں کرتے، گانا نہ سننے پر ہم قادر ہیں، گانا سننا بند نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے اندر قدرت پاتے ہیں پھر بھی ہم اس گناہ سے باز نہیں آتے، تو ہم اس ترازو میں کیسے تولتے اپنے آپ کو؟ تو صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ نے نبی کے لائق ان کو بنایا تھا اور چنا تھا ان کو۔ جس طرح نبی سید الانبیاء ہونے میں منتخب ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، اس لیے وہ مصطفیٰ ہیں اور مجتبیٰ ہیں، چنندہ اور سلیکٹر اور منتخبہ ہیں۔ تو جیسے وہ منتخبہ ہیں، بخدا ایسے ہی ان کے اطراف رہنے والے صحابہ بھی منتخبہ ہیں، چنا ہے ان کو اللہ نے اپنے لیے۔ اور یہ آیت نہیں بھولنا کہ اللہ نے خود ان کا امتحان لیا ہے، کسی ممتحن کے حوالے نہیں کر دیا، خود چیک کیا ان کو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے تقوی میں ان کے دل کا امتحان لیا اور کہا ان کے لیے مغفرت ہے، رضوان ہے، خوشنودی ہے۔ ایک ایک فرد کو پاس کیا اللہ نے، کہا کل وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کو جنت رکھا اللہ نے۔ تو صحابہ کے تقوی کا امتحان اللہ نے خود لیا ہے۔ کیا پڑھایا تھا؟ کتاب اللہ جو یہاں پڑھی جا رہی ہے۔ کون پڑھایا تھا؟ اللہ کے رسول خود معلم ہیں، اللہ کے رسول خود معلم ہیں، اور ان کا مکتب بیت اللہ ہے، اور امتحان لینے والا ممتحن خود اللہ ہے۔ تو جن کا مکتب بیت اللہ ہو، اور جن کا معلم رسول اللہ ہو، اور جن کا ممتحن خود اللہ ہو، اور جن کا امتحان تقوی میں ہو، اور جن کی ڈگری رضی اللہ تعالی عنہم ہو، ان کے اوپر ہم مفکرین کندے زبان چلاتے، قلم چلاتے، شرم آنا چاہیے ان کو۔ اگر ان کی زندگی میں کچھ لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ۔ جو ان سے راضی نہیں ہوتا گویا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اور جن سے اللہ راضی ہیں ان سے اگر ہم راضی نہیں ہوں گے تو گھاٹا کس کا ہوگا؟ سوچ کر دیکھو، جائزہ لو پہلے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انسان تھے اور انبیاء کی طرح معصوم تھے، فرشتے کی طرح معصوم تھے، خطائیں نہیں ہوئی، ہوئی ہوں گی خطائیں،
لیکن قادر مطلق علام الغیوب نے ان خطاؤں کے باوجود کہا میں ان سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ، یہ کہا گیا اس آیت کے اندر۔ تو مہاجرین دو قسم کے ہیں، انصار اور مہاجرین میں بھی جو پہلے سے پہلے ہیں، اقدم فالاقدم، ترتیبی بحث انشاءاللہ ہم کریں گے سورہ توبہ کے آیت نمبر 100 جب آئے گی۔ تو کہا دو قسم کے لوگ ہیں، جو ایمان لے آئے، ہجرت کیے، جہاد کیا مال اور جان سے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کیا، ان میں سے بعض کا دوست ہے، ان میں سے بعض کا دوست ہے، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کیا۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہاری ولایت ان کی ولایت میں سے کچھ بھی، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کریں، یعنی تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ جو مدینے میں نہیں آئے، مکہ چھوڑ کر، اگرچہ وہ مومن ہیں لیکن ان کی کفایت، ان کی ذمہ داری، ان کا میراث، تمہاری میراث، دونوں کا کوئی تعلق نہیں۔ کب تک؟ حتی یہاجروا، ہاں جب وہ بھی ہجرت کر جائیں اب برابر۔ لیکن ایک فرق کر دیا، اگر وہ نہیں آئے تو کیا ہوا؟ ہیں تو مومن، ہیں تو کلمہ گو، اگر وہ تم سے مدد چاہیں ہجرت کے بارے میں، مدد چاہیں کافروں کے خلاف کسی قسم کی، تو بحیثیت مومن کے ان کو حق بنتا ہے کہ تم ان کا تعاون کرو۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے مدد چاہتے ہیں دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر مدد کرنا واجب۔ ایک شرط رکھا اللہ نے، بڑی پیاری شرط ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر وہ تم سے مدد چاہتے ہیں کسی ایسی قوم کے خلاف کہ اس قوم کا تمہارے سے کوئی معاہدہ ہے، اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو تم معاہدے کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے مومن بھائی کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ معاہدے کی اہمیت دیا اللہ نے۔ وقت بہت ہو جا رہا ہے مگر اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ بڑی اہم بحث ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی کتنی پاسداری کی ہے، کتنا لحاظ کیا، صحیح تفصیل انشاءاللہ سورہ فتح میں آئے گی، لیکن وہاں سے یہاں میں لا رہا ہوں اس واقعے کو خاص طور سے کہ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ لکھا گیا، اس میں کیا سوال ہوا، کیا جواب ہوا، کافروں نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، کیا کیا بحث ہوئی، طویل حدیث ہے، 1 گھنٹہ اسی پر چاہیے مجھے، لیکن اس میں سے اہم جز نکال کے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ، اگر کوئی مسلمان مکے آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر مکے والا کوئی تمہارے پاس جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ تھی ہے، اس میں حضور نے دستخط کر دیا تھا اس پر، مطلب رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ ابھی روشنائی خشک نہیں ہوئی تھی، معاہدہ لکھا گیا، روشنائی خشک نہیں ہوئی۔ حضرت ابو جندل، اللہ اکبر، کیا مجاہدہ تھا ان کا، ہتکڑی میں، بیڑی میں اچکتے ہوئے آئے، اپنے جسم کو دکھا دیا نبی کو، دیکھو ظلم، دیکھو میرے پیٹھ پر نشان، دیکھو۔ ابو جندل کے جسم پر نشان تھا، مار کے، بھوک کے، فاقے کے، مصیبت کے، ذلت کے، سب چیزوں کا نشان دیکھا گیا، چہرہ فقر تھا، امید لے کر آئے تھے نبی رحمت کے پاس، لیکن نبی رحمت کہتے ہیں ابھی ابھی معاہدہ ہوا ہے کہ اگر کوئی مکے سے آ جائے تو ہم واپس کرنے پہ مجبور ہیں۔ اے ابو جندل تھوڑا اور صبر کر لو، تھوڑا اور صبر کر لو۔ صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، سن 6 ہجری ہے، نبی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے والا ہے، مصیبت صرف 2 سال کی اور ہے، اس لیے کہا 2 سال کی بات ہی کیا ہے، صبر اور کر لو۔ لیکن صحابہ کو شاق گزرا، صحابہ میں سے حضرت عمر تل ملا اٹھے، ہماری آنکھوں کے سامنے مسلمان مظلوم واپس کیا جا رہا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم مارے جائیں تو جنت میں جائیں گے اور وہ مارے جائیں تو جہنم میں جائیں گے؟ یہ اگر ہے تب بھی دب کر صلح کیوں کی جائے؟ بعد میں عمر روتے تھے کہ میں نے نبی سے گستاخی کر لی تھی، حالانکہ گستاخی نہیں تھی، جذبہ ایمان کی شہادت تھی۔ کئی سوال ہوئے، کئی جواب ہوئے،
حضور نے ان کو واپس کر دیا، ابو جندل تم واپس جاؤ، کیونکہ ان کافروں سے میں نے معاہدہ کر لیا ہے، تمہارا آئے گا میں واپس کر دوں گا۔ قصہ سناؤں تو بات نکل جاتی، ابو جندل بھی ابو جندل تھے۔ انہوں نے کہا اب میں کافروں کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، آپ نہیں پناہ دیتے تو آپ میرے ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ عملاً تیسرے مقام پر چلے گئے جہاں سے مکے والے گزرا کرتے تھے، راستے میں گھاٹی تھی، وہاں جا کے پناہ لے لیا۔ ایک مسلمان ابو جندل ہیں، دوسرا آ گیا ابو بصیر ہیں، تیسرا آ گیا فلاں ہیں، اس طرح ہوتے ہوتے ایک جماعت تیار ہو گئی گھات لگا کر حملہ کرنے والوں کی۔ کافروں کا ادھر سے جانا آنا ناطقہ بند کر دیا، جو جاتا اس کی شامت، جو گزرتا اس کی خیریت لیتے تھے۔ مکے والوں نے خود درخواست کر دی، ہم نے معاہدہ کر کے غلطی کی، ہم سمجھے تھے کہ جو ہمارا آدمی جائے گا تمہارے پاس وہ ہمارا رہے گا، مگر حقیقت یہ ہے جو ہمارے پاس سے جاتا ہے وہ تمہارا ہو کے جاتا ہے۔ ہم کیا کریں گے اس کو رکھ کے، تم ہی رکھ لو، اپنے ان قیدیوں کو آپ لے لو، مہربانی کرو ہمارے اوپر۔ وہ تفصیلی بحث انشاءاللہ کسی اور موقع پر آئے گی، وقت ہو گیا ہے ہمارا، میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کچھ آیتیں باقی ہیں میں پورا کر دوں۔ فرمایا اگر معاہدہ ہے کسی قوم کے خلاف تب تم مرد نہیں کر سکتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، ہاں جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بعض کا دوست ہے۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد بہت بڑا ہو جائے گا۔ کیا نہ کرو گے؟ یعنی میراث میں دو باتوں کا لحاظ ہے، مومن کی میراث مومن کو ملے گی، کافر کی میراث کافر کو ملے گی، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوا، شروع سے یہی تھا۔ ہاں دوسرا جز یہ ہے کہ اگر دونوں کا دو ملک ہے، دو شہر ہے، مدینے والے کی میراث مکے والے کو نہیں ملے گی، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ یہاں اسی کا اشارہ ہے کہ کافر کا دوست ہے، کافر کی میراث کافر کو ملے گی، کافر کی میراث مسلم کو نہیں ملے گی، اور مسلم کی میراث کافر کو نہیں ملے گی۔ یہ میراث کا مسئلہ یہاں بہت پیچیدہ ہے، جس کو واقعی سمجھنا ہے میراث کے مسائل کے لیے الگ کتابیں ہیں، پڑھیں اس کے لیے۔ آگے فرمایا جو لوگ مومن ہیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی اور نصرت کی ٹھکانہ دیتے ہوئے، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، ورزق کریم باعزت روزی ہے۔ رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، رزق کریم، کریم مانے شریف، شرافت کے ساتھ رزق، اور ایک ہے ذلت کے ساتھ رزق۔ کہتے ہیں ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو ان خوف خطروں کے حلووں سے بہتر۔ جس رزق میں عزت نہ ہو اس رزق سے آدمی کو دور ہونا چاہیے، رزق چاہے کم ہو لیکن باعزت ہو۔ رزق والا رزاق خود کہتا ہے ان کے لیے ہم نے عزت کے ساتھ رزق رکھا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اعطائے اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی آتی ہو، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ تو رزق حلال ہے تو کوتاہی میں رکاوٹ نہیں آتی، اور رزق حرام ہے ایک قطرہ خون بنے گا جس حرام رزق سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں اللہ کی جناب میں توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حلال رزق نصیب فرما، حرام سے بچا لے، اور ایک ایک لقمہ حرام کا ہم سے دور کر دے۔ آقا فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ کو پیار ہوتا ہے وہ حرام مال سے اس کو ایسا بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو پرہیزی اشیاء سے بچاتے ہو۔ ایسی محبت اللہ سے پیدا کرو تو اللہ تعالی ہم کو بچائیں گے ایسے حرام رزق سے جس کا انجام جہنم رکھا ہے اللہ نے۔ یہاں ہم نے کوئی بحث چھوڑی نہیں ہے، الحمدللہ مکمل بحث ہو گئی۔ ہاں میراث کے مسئلے کو ہم نے شارٹ کٹ کر دیا ہے، یہ تفصیل طلب تھا یہاں، لیکن میراث کا مسئلہ بڑا خشک ہے، اور حدیث میں آتا ہے
پوری شریعت کا علم دو ٹکڑوں میں کر دیا جائے تو ایک حصہ علم شریعت ہے اور ایک حصہ علم میراث ہے، گویا وہ آدھا علم ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی میراث کے علم سے آدھا باخبر ہیں۔ کوشش کرنا ہے کہ ہمیں میراث کا علم پورا حاصل ہو جائے۔ ہماری سورہ انفال آج مکمل ہو گئی، ابھی ایک آیت باقی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تلاوت یہیں تک ہوئی تھی تو یہیں تک ختم کر دوں میں بھی، مجھے بھی یاد ہے کہ تلاوت کہاں تک ہوئی تھی۔ اگلی ایک آیت اور ہے، اس کا مضمون بھی بتا دیا اللہ نے۔ پہلی آیتوں کے واسطے یہ آیت منسوخ ہے۔ فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مجاہدہ کیا، یعنی اشارہ یہ ہے شروع میں تو ہجرت فرض تھی جب نہیں آئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ہجرت کر دیا اور اس کے بعد تمہارے ساتھ مہاجر ہو گئے، تو اب فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ، وہ تمہیں میں سے شمار کیے جائیں گے، تمہارے اندر وہ آ گئے، اب ان کی میراث تم کو، تمہاری میراث ان کو ملنا چاہیے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ بمعنى فِي أَحْكَامِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کے احکام میں کیا ہے؟ اولو الارحام، رحم کے رشتے والے ان میں سے بعض کے بعض قریب ہیں۔ تھوڑا تفصیل ہے یہ رحم کہتے ہیں عورت کے پیٹ میں وہ حصہ جس میں بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ اس سے تعلق رکھا جائے، جن لوگوں کا تعلق ہو اس کو اولو الارحام کہتے ہیں، مثلا سگے بھائی، سگی بہنیں، یہ آپس میں کیا ہے؟ اولو الارحام کہلاتے ہیں۔ یہ جن کا رشتہ اس رحم سے ہوتا ہے وہ سب کے سب اولو الارحام کے اندر آتے ہیں۔ تو اب قانون یہ بن گیا، پہلے کیا حکم تھا؟ مہاجر کا انصار، انصار کا مہاجر، میراث میں حصہ تقسیم ہوتا تھا، لیکن جب یہ آخری آیت آ گئی تو حکم کیا ہو گیا؟ اب رشتوں کی بنیاد پر میراث تقسیم ہوگی، اب ہجرت کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہوا؟ یوں تو جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا پورا مال کس کی ملکیت ہے؟ کیا بھائی کس کی ملکیت ہے؟ ایک آدمی مر گیا، اس کا مال کس کی ملکیت ہے؟ بولو، کون بولیں گے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ بہترین جواب دیا۔ مجھے امید تھی کہ 4 سال سے سکھا رہا ہوں، کچھ تو آیا ہوگا، امتحان میں پاس۔ حقیقت یہی ہے، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، ہم بھی اسی کی ملکیت ہے، تو مرنے والے کا مال بھی اسی کی ملکیت ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ بھائی مرنے تک تمہارا، مرنے کے بعد داخل کر دو بیت المال میں، اللہ کا یہ، تو کوئی کاروبار نہیں بڑھاتا، کوئی کھیتی نہیں بڑھاتا، کہ بھائی مرے تک ہے، مرنے کے بعد جمع کرنا ہے بیت المال میں تو کیوں محنت کرنا؟ جیسے آج بھاگ کے سرکار ہو جائے تو کیا کرتے ہم؟ چھوڑ دیتے، سرکاری مال ہے چھوڑ دو، تو یہ ممکن نہیں تھا، دنیا نہایت ختم ہو جاتی۔ اور یہ کہا جاتا کہ بھائی نہیں، سب کو دے دو، تو آدم کے بیٹے سب ہیں، کسی کی قرابت دور، کسی کی نزدیک تو ہے، لیکن سب آدم کے بیٹے ہیں، ہم سب بھائی ہیں، آدم کے بیٹے تم بھی ہم بھی۔ کسی کا سلسلہ آدم سے قریب ہوگا، کسی کا ذرا دور ہوگا، مگر ہے تو سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو سب کو حصہ دینا پڑے گا، تو سارے انسانوں تک بانٹنا مشکل، پہنچانا مشکل، کیا کیا جائے؟ اس لیے فیصلہ یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، مرنے والے سے قریب تر کون ہے اس کو دے دو، اور بعید والے کو محروم کر دو، اس کے سوا اور کسی کوئی شکل نہیں۔ تو ہے تو مال اللہ کا، تم کو دیا تھا عاریتاً، اب وہی مال بحکم خدا اللہ کی طرف سے تقسیم ہے اس کتاب اللہ کے ذریعے سے، کہ جو میت سے قریب ہے الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، اس کو ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو تفصیل چاہیے تو سراجی اردو میں آ چکی ہے، سراجی پڑھو، سراجی میں تفصیل سے ملے گی بحث آپ کو، اور جس کو شوق ہے میرے پاس تنہائی میں آؤ، پڑھاتا ہوں میں اس کو میراث کے مسائل کیا ہوتے ہیں، آج نہیں ہو سکتا مجمع عام میں، اس کے لیے خصوصی محنت چاہیے۔ مثلا بیوی کا کتنا ہے؟ آیت نمبر 11 12، 2 آیتیں پڑھ لو سورہ نساء کی، پیچھے گزر چکی ہیں۔ بیوی کا کتنا حصہ، شوہر کا کتنا حصہ، باپ کا کتنا، ماں کا کتنا،
دادی کا کتنا، دادا کا کتنا، سارے مقرر کر دیا اللہ نے، تو وہ اصحاب الفروض ہیں۔ اب ان سے جو بچ جائے گا، حصے داروں سے جو بچ جائے گا، ان کو ملے گا عصبہ کہلاتے ہیں، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، میت کے قریبی لوگ، جو بھی بچ جائے تقسیم سے وہ سب عصبہ کو مل جائے گا، سب عصبہ کو مل جائے گا۔ کچھ اس کے ضابطے ہیں، کچھ وصول ہیں۔ آپ میں سے کسی کو اگر خواہش ہے تو 2 4 6 10 جمع ہو جاؤ، انشاءاللہ ہم پڑھا ہی دیں گے کتاب کو، تاکہ میرا کے مسائل آپ کو حل ہو جائیں، مگر آج نہیں ہوتا یہ۔ یہی یہاں مسئلہ اٹھایا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک رحم والا دوسرے رحم والے سے قرابت داری رکھتا ہے، اس کو حصہ ملے گا، ان کی تقسیم ہوگی۔ بیوی کو 1/8 ملے گا، اولاد اگر ہیں، اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا۔ شوہر کو 1/4 ملے گا، اولاد اگر ہیں، اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا۔ دادا کو 1/6 ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے یا اگر مگر بہت آئے گا بیچ میں، تو دادا کی 3 حالتیں، ماں کی 3 حالتیں، بیوی کی 2 حالتیں، شوہر کی 2 حالتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شوہر ہے، اولاد ہے نہیں ہے، نہیں ہے تو آدھا، ہے تو 1/4، یہ 2 حالتیں ہو گئیں۔ ایسے مختلف مسائل ہیں۔ سورہ نساء 4 پارہ آیت نمبر 12 اور 11 دونوں آیتوں کو پڑھ لیجئے، یہ موٹی موٹی باتیں وہاں مل جائیں گی آپ کو۔ تفسیر پڑھ لیجئے، تفصیل مل جائے گی۔ سراجی پڑھ لیجئے، مکمل مل جائے گی۔ اردو میں بھی ہے، جس کو حساب آتا ہے ضرور پڑھے، تاکہ صحیح صحیح تقسیم ہو جائے۔ آج امت میں اس معاملے میں بڑا گھپلا ہو رہا ہے، بڑا گھپلا ہو رہا ہے، اللہ اس کو معاف کرے۔ یہ بھی مال اگر گھپلا سے لیا جائے گا تو حلال نہیں ہوگا، دیکھ لو، اس کا بھی انجام غلط ہوگا، اس لیے کوشش کرو کہ غلطی نہ ہونے پائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، کون کس کو حق دیتا ہے، کون کس کا حق نہیں دیتا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ ایک خواہش آئی تھی کہ جو کچھ تقریر میں پورا گھنٹہ آپ بولتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا، ذرا مہربانی کر کے اس کا خلاصہ پیش کر دو۔ اب خلاصہ پیش کرنے کے لیے تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، یہ بہت دن سے خواہش ہو رہی تھی۔ خلاصہ کیا ہے؟ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی خاطر ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ دنیا پر نگاہ رکھنے سے ہماری نیت خالص نہیں رہ جائے گی۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اسلامی عمل میں نیت ہماری خالص ہونا چاہیے، ہر عمل کا مدار نیت پر ہے، یہ پہلا خلاصہ ہے۔ اگر اللہ بندے سے کچھ لیتے ہیں تو اس سے بہتر دیتے ہیں، یہ وعدہ ہے، بشرطے کہ ہم مخلص بن جائیں۔ یہ دوسری بات یاد رکھ لو آپ اس میں۔ اگر کوئی خیانت دینا چاہے، خیانت کرنا چاہے تو اللہ کے خلاف کسی کو نقصان تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اپنا ہی گھاٹا ہوگا۔ یہ تیسرا پوائنٹ یاد کر لیں۔ اور جو شخص ہجرت کرے گا یعنی گناہوں کو ترک کر دے گا، اس کو انشاءاللہ مہاجر کا ثواب ملے گا۔ اور مہاجر کا ثواب معلوم ہے کیا ہے؟ یہ آیت ہم گزار چکے ہیں 5واں پارہ میں۔ ایک صحابی گھر سے نکلے، مدینہ جائیں گے، ابھی مکے سے چند قدم پر، چند منزلوں پر گئے تھے کہ بیمار ہو گئے، وہیں وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، دفن کر دیے گئے راستے میں۔ اب لوگ بولتے بیچارے کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، کوئی بولتا ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا، تبصرہ جاری ہو گیا، زبان جتنی اتنے منہ۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم محروم کسی کو نہیں کرتے۔ جو گھر سے نکلا ہجرت کی نیت سے، اگرچہ وہ نہیں پہنچا مقام پر، لیکن ہجرت کی نیت سے نکلنے پر ثواب ہمارے ذمہ واجب۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، فقد وقع اجرہ علی اللہ، راستے میں مر گیا، اللہ کے ذمہ اجر ہے۔ تو اگر آج آپ نیت کر لو کہ جن چیزوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، ان سے ہم ہجرت کر لے رہے ہیں آج سے، کیا بھائی وعدہ ہے؟ اٹھاؤ ذرا ہاتھ، دیکھیں کتنا وعدہ کرتے۔ ہاں، اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہیں، دیکھو
اللہ دیکھ رہا ہے. ہر وہ گناہ جس کو اللہ نے گناہ کہا ہے ہم اس سے آج سے انشاءاللہ ہجرت کر لے رہے ہیں. ہم کو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ہجرت کا ثواب ملے گا. یہ ہمارے خلاصے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ جو بھی مہاجر ہوں یا مومن ہوں جتنا خرچ کریں گے اس کا بدلہ ایمان کی بنیاد پر اللہ عطا کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اور آخری بات یہ ہے وہی کہ جس کا میراث میں جتنا حصہ ہوتا ہے کسی کو محروم نہ کیا جائے. اس کے مسائل سیکھے جائیں تاکہ اللہ کی طرف سے خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے. وقت ہو گیا ہے. اب ہم دعا. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک العظیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک العظیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک العظیم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا احصي عليك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله الا انت. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنا نصیب فرما. الہ العالمین آپ کے کلام کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا. اللہ اس خطائی کو معاف فرما. اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. اللہ قرآن کریم کا جو حق ہے عطا کر. اللہ توفیق دے کہ آپ کے حقوق آپ کی کتاب کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جن شفقتوں مشقتوں کے ساتھ اسلام کو پھیلایا تھا مولا کریم ہم لذات میں پڑ گئے دنیا کی خواہشوں میں پڑ گئے. اے اللہ دنیا کے سبقتوں میں پڑ گئے. اے اللہ تفاخر میں لگ گئے. اے اللہ دین کی خاطر جو محنتیں ہوئی ہیں اللہ اس کا ایک شمع نصیب فرما دے. الہ العالمین ہم جب تک جیئیں اسلام پر باقی رکھیے. جب بھی موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ. اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے دل میں جائز تقاضے تمنائیں مرادیں حاجتیں آرزویں آپ خوب جانتے ہیں. اے اللہ سب کی جائز تقاضوں کو اپنے کرم سے پورا فرما. اے اللہ جو قبروں میں ہیں برزخ میں ہیں ان کو معاف فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ قبروں میں ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے سائے کو تادیر صحت کے ساتھ نصیب فرما. اے اللہ سائے کو اے اللہ تادیر باقی فرما. اے اللہ صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ باقی فرما. اے اللہ سارے عالم اسلام میں جو مصیبتیں ہیں کرب و اضطراب ہے بے چینیاں ہیں تفکرات ہیں مغلوبیت و مقہوریت ہے. اے اللہ اسلام کے دشمن اے اللہ اسلام کے دشمن ایمان والوں کے دشمن اپنے حسد کا اظہار کر رہے ہیں. مولا کریم آپ ان کے تدبیروں کو اے اللہ ان کے تدبیروں کو باطل فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ایک ایک ایمان والے کا تحفظ فرما. اے اللہ جن کا ایمان کمزور ہے مضبوط بنا. اے اللہ سب کو تقوی نصیب فرما انابت نصیب فرما رجوع نصیب فرما اپنے طرف مائل کرنے کا فیصلہ فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.